بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 112 نمبر قسط میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری سیریل محمود غزنوی سے لے کے مغل اعظم تک کی اسلامی تاریخ ہندوستان میں۔ تو دوستو، پچھلی قسط میں 111 نمبر میں ہم بات کر رہے تھے قلنجر شہر کی۔ اس کا پڑاؤ کیا ہوا ہے ایبک نے اور قطب الدین ایبک نے۔ تو دوستو، اس کے شمال میں، قلنجر کے شمال میں جو راجپوت فصیل پر مستحد تھے، انہوں نے فصیل کے جنوبی حصے میں ایک عجیب قسم کا شور اور گوگا اور ہاؤ فغان سنی تھی۔ پہلے وہ یہ سمجھے کہ شہر کے اندر شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ کہرام مچ گیا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ راستے میں لشکر کو روک کر قطب الدین ایبک اور ایبا نے جو رازدارانہ سرگوشی کی تھی، اس سرگوشی کا وہ عملی صورت دیکھ چکے تھے۔ لشکر کا جو حصہ انہوں نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مستعد رکھا تھا اور اس کے ذمہ پر یہ کام لگایا تھا کہ اگر کوئی شب مخون مارنے کی شہر سے نکلے تو اس کو روک کر اپنے پڑاؤ کا دفاع کیا جائے، جبکہ باقی لشکر نے رات کے پچھلے حصے تک تو گہری نیند کی لشکری سستانے کے لیے آرام کر لیا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کو لے کر تیار کر کے مزید شمال کی طرف لے گئے تھے اور ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے قلنجر شہر کی فصیل کی طرف بڑھے تھے اور جنوبی حصے میں آئے تھے، اور پھر اچانک اور دفتن قلنجر شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اب وہ جو انہوں نے فصیل کے جنوب میں جو محافظ راجپوت تھے، ان کا قتل عام شروع کیا تھا، فصیل کے اوپر ایک خوف بھرا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمال کے راجپوتوں کو خبر ہوگی کہ جنوب کی طرف سے مسلمانوں کا لشکر فصیل کے اوپر چڑھ آیا ہے، اور جنوب کی طرف جو محافظ راجپوت تھے، ان کا خاتمہ کرنے کے بعد مسلمان اب فصیل کے شمالی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد شمال میں جو راجپوتوں کا لشکر تھا وہ سارا سیما ہو کر رہ گیا، جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگا دیا گیا، پھر سب تیار اور مسلح ہو کر بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھے تھے تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ عین اسی لمحہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو پڑاؤ کے لیے مستعد تھا، وہ بھی اندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے وہ شمال کی طرف سے شہر کی فصیل پر چڑھ گئے، اور اب انہوں نے بھی ان راجپوتوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا تھا جو شمال سے جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تھے۔ اس طرح راجپوت دونوں طرف سے مسلمانوں کے سامنے پسپا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ راجپوتہ کا وہ لشکر جو ابھی تک شہر کے اندر محفوظ دستوں کے طور پر آرام کر رہا تھا، اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، لہذا لشکر کا وہ حصہ بھی تیزی سے تیار ہو کر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ان راجپوتوں کی بدقسمتی کہ ان کے اوپر چڑھنے تک مسلمانوں نے پہلے ہی فصیل پر موجود راجپوتوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ راجپوت مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں عجیب طرح کی دشواریاں محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے مسلمانوں کی پشت پر ضرب لگائے، لیکن ان کے سامنے ان کے لیے ایسا ممکن نہ ہوا، اس لیے کہ جنوب کی طرف سے قطب الدین ایبک اور ایبا فصیل پر چڑھنے کے بعد اپنے اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ اس طرح ایک نیم دائرے کی صورت میں فصیل کے اوپر ان کا لشکر پھیل چکا تھا۔ دونوں طرف مسلمانوں کا وہ لشکر جو شمال سے اوپر چڑھ آیا تھا اور وہ بھی نیم دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح مسلمانوں پر کوئی کاری ضرب لگانے کے لیے راجپوتوں کو جگہ ہی نہ ملی، اور اسی کشمکش میں مسلمانوں نے بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اب مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصہ نے فصیل سے نیچے اتر کر بھی راجپوتوں کے ساتھ مار کاروائی شروع کر دی تھی۔ فصیل کے اوپر سارے راجپوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد
कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा पूरे लश्कर के साथ फसील से नीचे उतरकर शहर में दाखिल हो गए थे। अब राजपूत इधर उधर भागते हुए अपना दफा करने लगे थे। इतनी देर तक मशरक से सूरज भी तुलू हुआ और दिन की रोशनी में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने कलंजर के अंदर मुसल्लह राजपूतों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया और इस तरह कलंजर शहर उन्होंने फतह करके इस पर कब्जा कर लिया था। शहर के अंदर जिस कदर मुसल्लह राजपूत इन सब का खात्मा कर दिया गया था, लिहाजा कलंजर शहर के अंदर अब कोई ऐसी कुव्वत ना थी जो मुसलमानों के लिए खतरे या दुश्वारी का बायस बनती। इसके अलावा कलंजर के लोगों को जब खबर हुई कि मुसल्लह राजपूतों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया, तब कलंजर के लोग ग्रोह दर ग्रोह कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा की खिदमत में हाजिर होने लगे और अपनी इताअत और फरमाबरदारी का इजहार करने लगे। यह सूरत हाल देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहर के अंदर मनाद फैला दिए और कुतुबुद्दीन ऐबक के हुक्म पर वो मुनादी करते हुए लोगों को मुतअक्कर और फरमाबरदार रहने के लिए कहते रहे। साथ ही सारे शहर के अंदर उन्होंने लोगों को ईमान देने का भी ऐलान कर दिया था। इस तरह शहर के लोग मुतमिन हो गए कि इन पर हमला आवरों को इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लिहाजा वो दिन के वक्त अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए थे। शहर के अंदर जो राजपूतों की लाशें थी, इनसे शहर को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया था ताकि शहर के अंदर कोई वबा ना फूट पड़े। कलंजर में वो राजपूत जो कत्ल होने से बच गए थे, वो अपनी जानें बचाकर बदायूं की तरफ भाग गए थे। ताहम मुसलमानों ने शहर की मुकम्मल सफाई करने के बाद शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहर के अंदर नज्म नस्क चलाने के लिए अपने लश्कर का एक हिस्सा वहां मुतय्यन किया। इसके बाद वो बाकी लश्कर को लेकर शहर से बाहर अपने पड़ाव की तरफ चला गया था। शहर से निकलकर ऐबा जब अपने खेमे में दाखिल हो तो तंग रह गया कि इसलिए कि खेमे में उस वक्त बेहतरीन अंदाज में सफाई हो गई थी उसकी, और जो मुख्तसर सा सामान खेमे में था इसे बड़े सलीके और करीने से रखा गया था। फर्श पर चटाई बिछाने के बाद ऐबा का जो बिस्तर लगा करता था, ऐबा ने इसे गौर से देखा, इसमें भी तब्दीली थी। बिस्तर की जो चादर आमतौर पर इसकी इस्तेमाल में रहती थी वो बदल दी गई थी और बिल्कुल नई थी। बिस्तर के ऊपर कुछ नई चादरें भी रखी हुई थी और जहां खेमे में एक कोने में ऐबा की सर्दियों में इस्तेमाल के लिए कंबल पड़े हुए रहते थे, वो भी वहां नहीं थे। इनकी जगह वहां नए और दबीज मोटे कंबल पड़े हुए थे। और फिर हैरत की बात यह कि इन कंबलों के करीब कुमार देवी सर झुकाए बैठी हुई थी। ऐबा भी चौंका खेमे के दरवाजे ही पर खड़ा था और कुमार देवी ने इसके तरफ देखा था, लिहाजा ऐबा कुछ देर तक अपने खेमे का जायजा लेता रहा। फिर जो ही इसने खेमे के अंदर कदम रखा, कुमार देवी चौंक कर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। ऐबा खेमे की वस्त में जाकर थोड़ी देर तक कुमार देवी को बड़े गौर से देखता रहा। फिर किसी कदर संजीदगी में इसे मुखातब कर कहने लगा, कुमार देवी झूठ ना बोलना, मेरे खेमे में यह तब्दीली किसने की है? कुमार देवी चंद कदम आगे बढ़कर ऐबा के करीब हुई। फिर किसी कदर बेतकल्लफाना से अंदाज में वो ऐबा को मुखातब करके कहने लगी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? यह तब्दीली मैंने खुद की है और इसमें तब्दीली के कौन कर सकता है? मेरे अलावा यहाँ को तब्दीली करके तो देखे। कुमार देवी के अल्फाज में ऐबा कुछ देर बड़ी गौर से इसकी तरफ देखता रहा, सोचता रहा। फिर पहले की निस्बत ज्यादा संजीदगी से इसे मुखातब करके कहने लगा, देखो कुमार देवी, तुम एक बाइज्जत लड़की हो, एक अच्छे शरीफ बल्कि शाही घराने से तल्लुक रखती हो। तुम्हारा इस तरह मेरे खेमे में आना जाना अच्छा नहीं है। कुमार देवी, तुम एक लड़की हो और लड़कियों को बदनाम करने में लोग देर नहीं लगाते। ऐबा के खामोश होने पर पहले जैसी बेतकल्लुफी में कुमार देवी कहने लगी, किसके साथ बदनाम करेंगे लोग मुझे? आपके साथ। आपके साथ है तो भले करते रहे, और फिर बदनाम कौन करेगा? बदनाम करने वाले यहाँ कहाँ है थे जब मुझे उच्च शहर के नुआ से अगवा किया गया था? इस वक्त जब मैं इंतहाई बेबसी की हालत में एक कैदी की हैसियत से जिंदगी बसर कर रही थी, ऐबा के अलावा कोई मेरे काम नहीं आया था। लिहाजा लोग मुझे आपके साथ बदनाम करना चाहते हैं तो कर लें। ऐबा ने फिर चंद लम्हे बड़ी बेबसी से इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, इसका मतलब है तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो? कुमार देवी ने ऐबा की आंखों में आंखें डालते हुए कहना शुरू किया, आपको कोई बदनाम करके तो देखे।
اگر میں کمار دیوی اس کا حلقوم نہ کاٹ دوں تو کمار دیوی نہ کہنا۔ ایبا عجیب بے بسی میں پھنس گیا تھا، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم قصابوں والی گفتگو کرنا ترک کر دو، اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ دیکھو کمار دیوی، برا نہ ماننا، تم نے ہمارے لشکر میں شامل ہو کر انتہا درجے کی غلطی کی ہے۔ یہاں تمہیں مصائب اور کٹھنیاں جھیلنے سے کیا فائدہ؟ تم نہر والا میں راج محل کے اندر اپنے ماتا پتا اپنے بھائی کے پاس رہتی، وہیں تمہارا ذہنی وہیں تمہارا قلبی سکون تھا۔ اب یہاں لشکر کے ساتھ جگہ جگہ ماری پھر رہی ہو۔ وہاں تم دبیز گدوں والی مسائیوں پر سوتی تھی، یہاں تم زمین پر سونا پڑتا ہے۔ کیا تم اس فرق کو محسوس نہیں کرتی ہو؟ کمار دیوی بھی سنجیدہ ہوگی، تیمے سے لہجے میں کہنے لگی، میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ لشکر میں رہتے ہوئے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی میں کوئی کٹھنائی جھیل رہی ہوں۔ میں خوش ہوں اس لیے کہ اس لشکر کے اندر میری منزل ہے، اس لشکر کے اندر میرا آدرش ہے، اس لشکر کے اندر میرا گوہر مقصود ہے۔ پھر میں کیسے اس لشکر میں نہ رہوں؟ کیسے لشکر کو چھوڑ کر نہر والا میں اپنے ماتا پتا کے پاس رہوں؟ اچھا اب تم ایسا کرو، اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ دیکھو تمہارا یوں میرے خیمے میں آ کر اس طرح بیٹھ جانا۔ ایبا اپنی بات نہ مکمل کر چل رکھا تھا، اس لیے کہ کمار دیوی پھر بول اٹھی، اس خیمے میں آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں روک سکتے۔ نہ آپ مجھے اس خیمے میں جانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ ایک موقع پر مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، اور جس سے نفرت نہ کی جائے اسے اس طرح نہیں کہا جاتا۔ کمار دیوی سنجیدہ تھی اور وہ کہہ رہی تھی، اس طرح دھتکار کر خیمے سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جواب میں ایبا کچھ دیر خاموش رہا، ایک بار پھر اس نے اپنے خیمے کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، اچھا اب مطلب کی طرف آؤ، یہ میرے بستر کی چادریں تبدیل کی گئی ہیں، پرانے کمبل اٹھا کر وہاں نئے رکھ دیے گئے اور میرے خیمے کا دوسرا سامان بھی تبدیل کر دیا گیا، تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس خوشی میں کیا ہے؟ کمار دیوی پھر پر امید انداز میں ایبا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے اندازے میں ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ ایبا نے ایک لمبا سانس لیا، کہنے لگا، کمار دیوی میں جانتا ہوں یہ حرکت تو تمہاری ہی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ سارا سامان لائی ہو، اس پر تمہاری کتنی رقم خرچ آئی ہے، اور یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو، اور رقم تم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ ساری تفصیل بتاؤ تاکہ میں تمہیں ان ساری چیزوں کی ادائیگی کر دوں۔ ایبا کے اس استفاد پر کمار دیوی کہنے لگی، جس وقت آپ اور بھائی قطب الدین نے شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو لشکر کی کچھ عورتیں کلنجر شہر کے بازار کی طرف گئی تھی، میں بھی ان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ یہ چیزیں میں نے خود لے کر آئی ہوں، میرے پاس رقم تھی، لہذا نہ میں نے کسی سے رقم لی اور نہ ہی مجھے ضرورت پیش آئی، اور نہ ہی میں آپ سے رقم لوں گی۔ اس پر ایبا مڑا، دروازے کی طرف بڑھا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اس خیمے میں تم رہو گی، میں کسی دوسرے خیمے میں رہ لوں گا۔ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی تڑپ کر آگے بڑھی، ایبا کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے کھینچتی ہوئی خیمے کی وسط میں لے آئی تھی۔ اس کے اس بازو پکڑنے پر ایبا پریشانی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے بڑی مٹھاس، بڑے پیار اور شہد بھری آواز میں اسے مخاطب کیا، میں نے جو آپ کا بازو پکڑا ہے تو آپ میری طرف اس طرح حیرت و پریشانی اور فکر مندی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے، چند برس پیچھے چاہیے جب میں اور آپ نہر والا کے راج محل میں رہا کرتے تھے، تو کیا وہاں آپ نے میرا ہاتھ اور میں نے آپ کا ہاتھ نہ تھاما تھا؟ اور کیا وہاں رہتے ہوئے آپ میرا بازو اور میں آپ کا بازو نہ پکڑتی رہی تھی؟ ایبا نے اپنا بازو چھڑا لیا، پھر تکلیف دہ احساس میں کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی وہ اور بات تھی، اس وقت میں اور تم دونوں کچی عمر میں تھے، اور پھر وہ ماحول کچھ اور تھا، اور اب تبدیلی آ گئی۔ اس لیے کہ کمار دیوی نے فوراً ایبا کی بات کاٹ دی، کیا تبدیلی آ گئی؟ کیا مجھے زنگ لگ گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے نہر والا کے راج محل میں پریم کی امرت فضا میں ہم ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے بدن کو چھو نہیں چکے؟ کیا وہاں پریم کی اڑتی امنگوں میں ہم ایک دوسرے کے اعضاء کا جمال نہیں کر چکے؟ کیا خوشبو کے سفر میں ہم ایک دوسرے کے بدن کے لمس سے واقف نہیں ہیں؟ اگر میرے سینے میں آپ کے پریم کے الاؤ نہ ہوتے، آپ کی پریت میں ریزہ ریزہ نہ ہو گئی ہوتی، تو یوں اپنے جیون کو جنون خیز بنا کر لشکر میں دھکے نہ کھاتی پھرتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی خاموش ہوئی، پھر سنجیدہ اور کسی قدر روحانی سی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں
میں انتہا درجے کی خوبصورت اور پرکشش بھی ہوں، کسی دھوکے اور کسی فریب میں نہیں۔ اور پھر میں نے شادی ہی کرنی ہوتی تو میرا پرجمال چہرہ، میرے دہتے مہکتے لب، میرا جلال دلکش بدن، میرے کومل اعضاء اور جوارا اور سیر خیز شگوفوں جیسے میرے کھٹکھٹے نفرتوں کہکوں کو دیکھ کر اور سن کر ہر کوئی مجھ سے شادی کرنے کی بھیک مانگتا، لیکن میں تو صرف آپ کی محبت کی گھنی چھاؤں کی لطف اور لذت میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی بیچاری اداس ہو گئی تھی، چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس الفاظ کے جواب میں ایبا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک لشکری خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور ایبا کو اس نے مخاطب کیا۔ اس وقت امیر آپ کو سلار اللہ نے بلایا۔ غزنی سے سلطان کے کچھ قاصد آئے ہیں۔ سلطان نے آپ کو لشکر کے حصے کے ساتھ فوراً غزنی طلب کر لیا۔ خوازم کے حالات کچھ خراب ہو گئے، لہذا سلطان نے جو قاصد بھیجے ہیں وہ سلطان کا یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ غزنی پہنچے۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے ایبا کہنے لگا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر کسی ہمدردی میں کمار دیوی کو مخاطب کرتے ایبا کہنے لگا، کمار دیوی دیکھو، اب تم اپنے خیمے میں جاؤ، تمہارے کھانے پینے کا وقت ہو گیا ہے، اور جا کر کھانا کھاؤ اور آرام کرو، میرا تو غزنی سے بلاوا آ گیا ہے، مجھے تو غزنی چلے جانا ہے۔ اس موقع پر کمار دیوی نے گھورنے کے انداز میں ایبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اپنے من میں یہ خیال نہ بٹھا لیجئے گا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر غزنی چلے جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لشکر میں جنگوں میں حصہ لینے کے لیے شامل نہیں ہوں، اس لشکر میں آپ ہی میرا آدرش اور میری منزل ہے۔ اگر آپ نے غزنی کا رخ کرنا ہے تو جو لشکر آپ کے ساتھ جائے گا، اس لشکر میں میں بھی غزنی جاؤں گی۔ ایبا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم غزنی جا کر کیا کرو گی؟ کمار دیو نے بھی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھ لیا، اور آپ غزنی جا کر کیا کریں گے؟ مجھے تو سلطان نے بلایا۔ ایبا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس کے انداز میں اسی طرح گردن ہلاتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، اور مجھے بھی سلطان نے بلایا، یہ میرے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے سامنے آپ کا اور اپنا معاملہ پیش کروں گی۔ الجھتی دیکھتی ہوں کیسے فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ایبا خیمے سے نکل گیا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا قطب الدین ایبک کے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ جب خیمے کے دروازے پر جا کر رکا تب اس نے دیکھا کہ اندر قطب الدین ایبک اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ایبا کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا، سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جو ہی ایبا خیمے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے کمار دیوی بھی خیمے میں داخل ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر ایبا نے جب مڑ کر دیکھا تب وہاں کمار دیوی کو دیکھ کر حیران اور شوشے رہ گیا۔ کمار دیوی نے اس سے بات نہیں کی، سیدھی قطب الدین ایبک کی طرف گئی، قریب ہوئی، پھر قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کہنے لگی، محترم بھائی، میں نے سنا ہے ان کو سلطان نے غزنی طلب کر لیا۔ قطب الدین ایبک مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، تم نے ٹھیک سنا ہے، اس سے آگے جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو اس کی تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ میری بہن، جس وقت لشکر کے حصے کے ساتھ ایبا یہاں سے غزنی جائے گا، تم اس کے ساتھ غزنی جانے والے لشکر میں شامل ہوگی، تمہیں غزنی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب بولو، تم کیا کہتی ہو؟ جواب میں کمار دیوی مسکرائی، پھر کہنے لگی، اب مجھے بھوک لگی ہے، امیر میں جا کر اپنے خیمے میں کھانا کھاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی مسکراتی مڑی اور خیمے سے نکل گئی تھی۔ کمار دیوی جب خیمے سے نکل گئی تب تھوڑی ہی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ پھر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے قطب الدین ایبک کہہ رہا تھا، ایبا میرے عزیز بھائی، تھوڑی ہی دیر پہلے سلطان کی طرف سے کچھ قاصد آئے ہیں اور وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ سلطان نے تمہیں غزنی طلب کر لیا۔ خوازم کے حالات کچھ خراب ہو گئے، اس بنا پر سلطان خوازم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، لہٰذا تو ہماری خدمات سلطان نے وہاں طلب کر لی۔ میرے بھائی، ہندوستان میں ہم نے بڑی بڑی قوتوں کو زیر کر لیا، کلنجر کے راجپوت بھی زیر ہو چکے ہیں، اب راجپوتوں کے بڑا گروہ بدایوں میں جمع ہو چکا ہے، یہاں سے جو شکست خوردہ راجپوت بھاگے ہیں وہ بھی ادھر ہی چلے گئے۔ میرے بھائی، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج رات کے پچھلے پہر لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، بدایوں کا رخ کریں گے، تم بدایوں تک میرے ساتھ رہو گے۔ بدایوں کو فتح کرنے کے بعد میں شہر کے انتظامات سنبھالتا رہوں گا، اور شہر کے انتظامات سنبھالنے کے بعد آپ
وہاں سے دہلی کا رخ کر جاؤں گا۔ لیکن شہر کی فتح کے فوراً بعد میرے بھائی تم لشکر کے ایک حصے کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہو جانا۔ اب بولو میرے بھائی، اس سلسلے میں تم کوئی تبدیلی چاہتے ہو؟ امیر، میں نے کیا تبدیلی چاہنی ہے؟ بہرحال بدایوں کو مہم میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا، اس کے بعد میں غزنی چلا جاؤں گا۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ 113 یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔